منبر زہرا کی کرسی خیموں کی پچھلی طرف ہے، پاؤں کے انگوٹھے سے حسین کربلا کی ریت پر بلا تشبیہ لکیریں کھینچ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں ابھی موت کا بازار گرم ہونے والا ہے، نانا کا دین قربانیاں مانگ رہا ہے، سب سے پہلے کس کو بھیجوں؟ جو رونے کی نیت سے آیا ہے، اگر پہلا فکر ہی سمجھ میں آ جائے تو شاید مجھے آگے پڑھنا ہی نہ پڑے۔ ابھی سوچ ہی رہا ہے بطول کا لال، دو ہاتھ میرے مولا کے قدموں پر آئے، مڑ کے دیکھا تو نانا کی ہم شکل بیٹے پہ نظر پڑی۔ کیوں میرے لال؟ بابا جان میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، شاید آپ یہی سوچ رہے ہیں نا کہ پہلے کس قربانی کو بھیجا جائے۔ بابا میں جو تیری بے قیمت قربانی موجود ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا، آپ نے سنا کچھ لوگ روئے، کچھ نے ہائے کی، اس فکرے کی قیمت حسین کے جگر سے پوچھو۔ جب اکبر نے کہا نا اولاد والوں میں تیری بے قیمت قربانی، چند لمحے بیٹے کا چہرہ دیکھتے رہے، ٹھنڈی سانس لے کے کہا ہاں یار سچ کہہ رہے ہو، میں ہوتا اکبر اور تم ہوتے حسین، پھر یہی جملہ میں تم سے کہتا۔ اللہ اکبر۔ پھر تمہیں پتہ چلتا کہ باپ کا جگر کیا ہوتا ہے۔ اچھا چلو، میں تو بطول کا بیٹا ہوں، برداشت بھی کر سکتا ہوں، بھیج دوں گا میدان میں۔ اس ماں کے بارے میں کیا سوچ رکھا ہے جو 18 سال سے اس حسرت میں کبھی مجھے اماں کہہ کے بلائے گا، کبھی تنہائی میں مجھ سے 4 باتیں کرے گا، مجھ سے کچھ مانگے گا۔ تو بابا جانی کیا کروں؟ فرمایا امام بابا کا حکم ہے لیلا کے خیمے میں جاؤ، تھوڑی دیر اس سے باتیں کرو، اور کچھ ضرورت ہو تو آج ماں سے مانگ بھی لو، پھر تو قیامت سے پہلے نہیں ملو گے۔ اکبر چلا جناب لیلا کے خیمے کی طرف، دیکھنا میری طرف، میری تو سمجھ میں آج تک نہیں آتا یہ کیسی مخلوق تھی، یہ کس طینت کے بنے ہوئے لوگ تھے کربلا والے۔ ماں کے خیمے کے دروازے پہ آیا، خیمے کا منظر کیا ہے؟ عبادت کا مصلی بچھا ہے، بلا تشبیہ پردے کی چادر جناب لیلا کے گلے میں ہے، دعا کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اللہم یا راد یوسف علی یعقوب، اے یعقوب کو یوسف ملانے والے، یا راد اسماعیل علی حاجر، اے حاجرہ کو اسماعیل ملانے والے۔ کیا کر مجھے اکبر ملا؟ خدا کی قسم یہ فکر نہیں۔ بی بی کہہ رہے ہیں اے یعقوب کو یوسف اور حاجرہ کو اسماعیل ملانے والے، ابھی میں مصلی سے اٹھنے نہ پاؤں کہ مجھے فضا آ کے بتائے اٹھو لیلا اکبر کی لاش آ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت اللہ، العظمت اللہ۔ ماں سے فکرے سنے، مولا تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے، جو آنکھ بھی اس غم میں روتی ہے خدا کرے کسی اور غم میں نہ روئے، اور کوشش کیا کرو کہ کم از کم ایک آنسو اکبر کی شہادت پہ ضرور آئے۔ بخدا میں غلط بیانی نہیں کر رہا، میں نے معتبر کتابوں میں پڑھ رکھا ہے، جس بی بی نے اسے پالا ہے وہ فرماتی ہے کہ جس محفل میں میرے جواں مرگ اکبر کی شہادت پڑھی جائے اور جس آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں آتا، بی بی کہتی ہے وہ آنکھ نکل کیوں نہیں جاتی؟ اس ظالم آنکھ کو کیا خبر میں نے اکبر کو کیسے پالا، اسے کیا خبر کہ اکبر نے میرا کتنا بڑا نقصان۔ اللہ اکبر۔ سنتے رہتے ہو علماء سے، واعظین سے، لیکن سناتے تو ہیں آپ کو، لیکن تھوڑی سی غلط فہمی کے ساتھ۔ وہ شیخ مہدی کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ سے، شیخ مہدی کی بات نہیں، سید محمد مہدی بحر العلوم، تقریباً 250 سال پہلے کا واقعہ۔
علموں کا سمندر، اس دور کے مجتہدین نے لقب دیا علموں کا سمندر۔ جتنے بڑے عالم تھے اتنے بڑے قادر الکلام خطیب تھے۔ حرم حسینی میں مجلس پڑھی، اکبر کی شہادت پڑھی۔ چونکہ شعلہ بیان خطیب تھے، رونے والوں چوٹ لگے تو للہ معاف کر دینا۔ روانی روانی میں سرکار بحر العلوم کے منہ سے نکل گیا کہ اکبر کے نیزہ لگا۔ اللہ اکبر۔ چونکہ یہ میری زبان تھی، وہ بحر العلوم کی زبان تھی۔ لوگوں نے ماتم شروع کیا، دیواروں سے ٹکرے ماری، خدام دوڑے دوڑے آئے، یا بحر العلوم انزل المنبر، انزل المنبر، بحر العلوم منبر چھوڑ دے، منبر چھوڑ دے۔ فرمایا میں اتنا بڑا مجتہد ہوں، کیا میں نے غلط پڑھا؟ انہوں نے کہا سرکار ہمیں غلط صحیح کا پتہ نہیں، تم نے تو منہ بھر کے کہہ دیا کہ اکبر کے نیزہ لگا، وہ دیکھ حسین کی زری سے خون باہر آ رہا ہے، شبیر کی تربت سے تازہ خون باہر آ رہا ہے، حسین کی مزار زلزلے میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی 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 نگاہ پڑی بحر العلوم کی، جی جی کوئی جلدی نہیں بابا۔ دیکھا تازہ خون میرے مولا کی ذریعے سے ابھر رہا تھا، جھٹکا لگا، منبر چھوڑا، گھر گئے، روتے روتے سو گئے۔ خواب میں دیکھا ایک بی بی ہے جس کا ہاتھ یہاں ہے، رو کے کہا بیٹا مہدی آج کے بعد میرے حسین کے حرم میں اکبر کی شہادت کوئی نہ پڑھے۔ کیوں بی بی میں نے غلط پڑھ دیا؟ بی بی نے کہا نہیں تو نے غلط نہیں پڑھا، تو کہہ کے چلا آیا کہ اکبر کو نیزہ لگا، میری زینب نے جنت میں حسین کے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی ہے، نہ نانا سے خاموش ہوتی ہے نہ بابا سے، اور بس ایک سوال کیے جا رہی ہے حسین میں نے اکبر کو نیزوں کے لیے پالا تھا، میرا اکبر اسی لائق تھا کہ نیزے مار کے اکبر۔ بہت رو چکے ہو، پرسا ہو گیا، لیکن اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا۔ ہاں روحانیت مجلس دلیل ہے کہ اکبر کو پالنے والی پردے داروں میں موجود ہے۔ اس پاک بی بی کی رضامندی کے لیے دو جملے سن لو، بس سارا مضمون چھوڑ دیا میں نے، یہاں بیٹھے بیٹھے دم لے لیا تم نے۔ تصور قدم میں تصویر سجانا، زین پہ اکبر، دروازہ خیمہ پہ، کرسی پہ شبیر، زین چھوڑی، ابتا علیک من السلام، کہا جاتا ہے سلام علیک، جب سلام سے پہلے سلام کرنے والا علیک السلام کرے۔ علماء سے پوچھنا عربی میں یہ سلام مودع کہلاتا ہے۔ گرتے گرتے بھی باپ کی تھکن کا اکبر کو کتنا خیال ہے، بابا تو تکلیف نہ کرنا میدان میں، میرا آخری سلام۔ میں نے زین چھوڑ دی ہے، اب سید زادے بانی کی مجلس کی حیثیت سے مجھے اجازت دو کہ میں عزاداروں تک یہ فکرہ پہنچا دوں۔ کتاب میں دکھاؤں گا، علامہ عبداللہ ارجستانی، پہاڑ جتنا نام ہے اس عالم کا، کسی چھوٹے موٹے نے لکھی ہوتی تو شاید میں منبر سے پڑھتا ہی نہ۔ اکبر کی آواز سنی، تڑپ کے حسین نے کرسی چھوڑی۔ ارجستانی لکھتے ہیں مرتجز ادھر کھڑا تھا، حسین ادھر چلے۔ ابھی شاید تم نے میرا جملہ نہیں سمجھا نا۔ زینب دوڑ کے آگے آئی، بھیا گھوڑا تو ادھر ہے، کہا جب سے اکبر نے زین چھوڑی ہے دنیا اندھیر ہے، میری آنکھوں کا نور گم ہو گیا ہے، دنیا میں سوائے اندھیرا کے کچھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے کسی معذور کا ہاتھ پکڑتے ہیں رونے والوں، بھائی کا ہاتھ پکڑا، خیمے کے دروازے پہ کھڑا کیا۔ یہ علم عباس گواہ، ہر شہید کی لاش پہ حسین سوار
ہو کے آئے. اکبر کی لاش پہ پیدل، گھوڑے پہ بیٹھنے کی طاقت ہی نہیں تھی، اور پیدل بھی آرام سے نہیں آئے. دروازے خیمہ سے لاش تک 70 جگہ ٹھوکریں کھا کے گرے حسین. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس کے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے، پتھر کا دل نہیں، اس کے لیے ایک فکرہ. 13 معصوم تم میں ہیں، جنت البقیع والی اور شام والی پردہ داروں میں یہ 15 معصوم گواہ، بلکہ یقیناً جناب لیلا بھی مجلس میں ہیں، 16 معصوم گواہ. جگر پھٹ بھی جائے منڈی والوں تو تعجب نہ کرنا. ساری روایت میں نے چھوڑ دی، 2.5 گھنٹے میں ختم نہیں ہوتا اکبر کی شہادت کا مضمون اگر تفصیلاً پڑھا جائے. سراہنے آئے، یہ تو سنتے ہو علماء سے، ذاکرین سے. اکبر کا ایک ہاتھ بلا تشبیہ سینے پہ تھا. ضعیف باپ نے پوچھا، بیٹا یہ کیا ہے؟ بابا تیرے امتحان کی کسوٹی، قاتل تیرا صبر آزمانا چاہتا ہے. اچھا. چہرے پر سوگ کی جگہ جلال آیا. اکبر پھر میں برچھی نکالوں؟ صبر کرے گا؟ بابا میں ہاتھ پاؤں نہیں بندھواؤں گا، میں آنکھوں پہ پٹی باندھنے کا مشورہ نہیں. جیسے مرضی نکال لے. اب میں بار بار ہاتھ اس لیے جوڑ رہا ہوں کہ یقیناً تمہارا جگر پھٹ جائے گا، دل دکھانے والی بات ہے، لیکن اپنی قوم کا خادم سمجھ کر للہ معاف کر دینا. اچھا اکبر ہٹا ہاتھ ہٹا بلا تشبیہ. حسین نے قبضہ خنجر میں ہاتھ ڈالا، زور لگایا، برچھی نہیں نکلی. اکبر کی لاش ہوا میں ساتھ آئی. میں اسی لیے بار بار تم سے معافی مانگ رہا ہوں. بیٹے کو پہلو کے بل لٹا کے حسین نے دیکھا، برچھی کی نوک اس طرف سے نظر آئی. روکے گا اکبر، برچھی بہت گہری چلی گئی ہے، اب زیادہ برداشت کرنا پڑے گا. بابا تیری مرضی. دیکھنا میری طرف. بدول کے لال نے آستین الٹی، بلا تشبیہ ایک ہاتھ سے اکبر کا سینہ دبایا، دوسرا ہاتھ قبضہ خنجر میں دبایا کہ اکبر اٹھنے نہ پائے. خنجر نکالا. حسین نے دیکھا خنجر اکیلا نہیں آتا، اکبر کا کلیجہ ساتھ آ رہا ہے. حسین نے طرف کے برچھی چھوڑ دی، آسمان کی طرف دیکھا. فیصلہ نہیں کر پا رہا. کچھ کہتے ہیں چھوڑ دو، کچھ کہتے ہیں پڑھو. یقیناً اکبر کے پالنے والی موجود ہے. سارے بی بی کی طرف منہ کر لو، کہو بی بی تیرے اکبر کے بڑے ارمان. بی بی اگر ہمارے بچے کربلا میں ہوتے تیرے اکبر کا صدقہ کر دیتے. سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. اچھا
آسمان کی طرف دیکھا، 1.25 لاکھ نبیوں کی روحیں موجود تھی۔ حسین نے کہا میرے اللہ، تیرے 1.25 لاکھ نبی موجود ہیں، بیٹا تو میرا ہے، کہے کسی نبی سے میرے اکبر کی برچھی نکالے۔